اور سورہ یونس کی آیت نمبر 45 میں فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، جب پردے اٹھ جائیں گے اور اصل زندگی کی حقیقت کھل جائے گی، غفلت کی نیند سونے والوں، اس زیب و زینت کے دھوکے کو اصل زندگی بنا بیٹھنے والوں، اور عمل چھوڑ کر امید والا عمل اسے اپنا لینے والوں، عمل کی قلت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے والے لوگ سوچیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب حشر ہوگا، جب ہانکے جائیں گے اور ہماری طرف بلائے جائیں گے اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ایک دن ختم ہونے کا نام نہ لے گا، اس وقت ہم پوچھیں گے یہ ہمارا ایک دن ہے، تم کتنی زندگی گزار کے آئے گو؟ کہیں گے الا ساعۃ من النہار، مولا تیری عزت کی قسم، ہم نے جو پوری زندگی گزاری تھی وہ تو 1 منٹ تھا، 24 گھنٹے کے ایک دن کا ایک لمحہ تھا۔ پہلے فرمایا کہ انہیں فقط ایک شام لگے گی یا ایک دن کی صبح لگے گی، اس مقام پر فرمایا کہ ایک لمحہ لگے گا، صرف پورے دن کا ایک لمحہ۔ اس لمحے کو آپ منٹ کہتے ہیں، خواہ سیکنڈ کہتے ہیں۔ اس وقت جب پردہ فکشفنا عنک غطاءک، جب پردے اٹھیں گے اس وقت سمجھ آ جائے گی کہ ایک لمحہ تھا جس کے لیے پوری زندگی برباد کر دی۔ اس زندگی کو ایک لمحہ آج ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے کہ پردے ہیں، ایک لمحہ اس لیے کہ پردے میں ہیں۔ بولیے یہ پردے اٹھنے کا وقت کب آئے گا؟ بہتر ہے کہ یہ خواب غفلت کا پردہ موت آ کر اٹھائے، اس سے پہلے بہتر ہے کہ خود اٹھا لے۔ اگر ہم غفلت میں رہے اور موت نے پردہ اٹھایا تو لوگوں پھر کوئی سودا نہیں رہے گا، پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر موت حالت غفلت میں آئی اور وہی پردہ موت نے اٹھایا پھر کچھ نہیں ہوگا، پچھتاوے کے سوا۔ بہتر ہے اس موت کے پردے اٹھانے سے پہلے ہم خود پردہ اٹھا لیں، اور آپ کو اس لیے بلاتے ہیں کہ کوشش کریں کہ پردہ اٹھ جائے، پردہ اٹھ جائے۔ ہائے ہائے ہائے، اس لیے کہ اگر یہ غفلت کا پردہ نہ اٹھا اور یہ موت نے اٹھایا، اس کے بعد عمل کا وقت ختم، پھر تو جزا اور سزا کا دن شروع ہے۔ عمل کے زمانے میں کر لو، جب رات ختم ہو جائے، دن چڑھ جائے تو عشاء کی نماز نہیں پڑھا کرتے، اور دن ختم ہو جائے تو اس وقت فجر ظہر اور عصر نہیں، سورج ڈوب جائے تو عصر نہیں پڑھا کرتے، ظہر نہیں پڑھا کرتے۔ لوگوں ایسا نہ ہو کہ نماز رہتی ہو اور زندگی کا سورج ڈوب جائے۔ رات کا کام رات میں کر لو، دن کا کام دن ڈوبنے سے پہلے کر لو۔ ہماری زندگی کا سورج ڈوبنے کو ہے، ڈوبا جا رہا ہے۔ کتنے لمحے رہ گئے؟ یہ ایک لمحہ ہے جس پر ہم پورا برزخ قربان کر رہے ہیں، پوری آخرت قربان کر رہے ہیں، پوری قیامت قربان کر رہے ہیں۔ کیا ہوگا اگر یہ پردہ موت نے اٹھایا تو کیا اٹھا؟ پھر کیا اٹھا؟ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں پھر لوگ جب پردہ اٹھے گا اس وقت وہ کہیں گے مالک اب سمجھ میں آئی، ایک مہلت اور دے دے، دنیا میں بھیج دے، اب میں اعمال صالحہ کر کے آؤں گا۔ آواز آئے گی نہیں، وہ وقت تمہیں جھنجھوڑ کے بتاتے تھے، عمل کا وقت گزر گیا، اب تو جو کمائی کر لی ہے اس کا حساب ہوگا، اب تو تول کا وقت ہے۔ اور قبر
جو ابتدا ہے اس قیامت کی، اس یوم الدین کی، اس یوم جزا و سزا کی، اس یوم عذاب و ثواب کی پہلا مرحلہ ہے۔ عذاب اسی قبر سے شروع ہو جائے گا غافلوں کے لیے، بے پرواہوں کے لیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس ابن مالک اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، آپ نے فرمایا کہ پھر اسی حال میں موت نے اگر پردہ اٹھایا تو پھر قبر میں جائیں گے، پھر سوائے عذاب کے کچھ نہیں ملے گا۔ اور فرمایا اتنا عذاب ہوگا کہ اس کی چیخیں اور آوازیں انسان اور جن نہیں سنتے، کل حیوانات اور چرند اور پرند سنیں گے۔ اور فرمایا شرق سے غرب تک آوازیں جائیں گی۔ ہم اس لیے خوش ہیں، قبرستانوں سے گزرتے رہتے ہیں چونکہ اللہ پاک نے وہ آوازیں ہم پر اور جنوں پر بند کر رکھی، الا الثقلین، چونکہ جن کا حساب و کتاب ہونا ہے انہیں آوازیں نہیں سنائی جاتی، کتے بھی سنتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ہمیشہ کہتے لوگوں عذاب نار سے اور عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو، پناہ مانگا کرو، پناہ مانگا کرو، بار بار تلقین کرتے۔ اور جب آخرت کی کوئی آیت آتی تلاوت کے دوران، صحابہ کہتے ہیں کہ میں آخری صف میں تھا، نماز فجر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے، آخری صف میں تھا۔ کئی مواقع آئے تو جب خوف آخرت کی جب کوئی بات آتی آیت پڑھتے تو فرمایا جو آیت پڑھی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی۔ فرماتے میں نے آخری صف میں سنی، اور کئی بار آخرت کی، خوف آخرت کی آیات پڑھ کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غش کھا کے گر پڑتے۔ روم اور ایران کی سلطنتوں کو فتح کرنے والا جری، میرے آقا علیہ السلام کا کمانڈر ان چیف فاروق اعظم، روم اور ایران کی سلطنتوں کے حکمران، کیسر و کسریٰ جس کے نام سے تھر تھراتے تھے، کیسر و کسریٰ جس کے نام سے تھر تھراتے تھے، خوف زدہ ہوتے تھے، جب خوف آخرت کی بات، قبر کی آخرت کی آتی تو غش کھا کے گر پڑتے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کئی بار 3 دن لوگ ان کی عیادت کو آتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف میں آیت 27 میں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، بار بار سمجھایا لوگوں شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، میں تمہیں بار بار سمجھا رہا ہوں، شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ اس نے اول دن قسم کھائی تھی میں ان کو گمراہ کروں گا اور میں ان کو دنیا کی زینت میں، زیب و زینت اور آرائش میں مبتلا کر دوں گا، دنیا کے دھوکے میں مبتلا کر دوں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں سے دنیا کو ایسا آراستہ کر کے ایک خواہش بنا کے ان کے دلوں میں رکھ دوں گا کہ ہر شخص اس کی طرف للچائے گا، دوڑے گا، جیے گا، مرے گا، اور ہر شخص کا جینا مرنا دنیا کے لیے کر دوں گا، تجھے بھی بھول جائیں گے، آخرت کو بھی بھول جائیں گے۔ اس نے قسم کھائی تھی، اپنے کام پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بنی آدم شیطان تمہیں کہیں اس فتنے میں مبتلا کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے، فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ تم نے دیکھا سنا نہیں کہ تمہارے والدین کو، حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اللہ پاک بتا رہے ہیں اس سے زیادہ شفقت اور کریمی اور کیا ہوتی ہے؟ کوئی دنیا کا باپ اپنی اولاد کو اتنے میٹھے طریقے سے نہیں سمجھاتا جتنا رب نے اپنے بندوں کو سمجھایا۔ دیکھتے نہیں ہو جس طرح تمہارے ماں باپ کو، آدم و حوا کو اس بے ایمان نے جنت سے نکلوا دیا تھا، ایک جھوٹی قسمیں کھا کر، کہیں تمہیں بھی کسی میں آزمائش میں مبتلا نہ کر دے۔ پھر دوسرے مقام پر سورہ الروم میں ارشاد فرمایا 55 اور 56 آیت میں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، پھر وہی بات جو مجرم لوگ ہیں اس دن قسم کھا کے کہیں گے
کہ ہم نے جو ساری زندگی گزاری وہ ایک لمحہ تھا. یہ بات آج سمجھ میں آئی. ارشاد ہوگا تو آج سمجھ میں آ گئی تو آج کوئی فائدہ نہیں سمجھنے. سورہ النازعات میں پھر ارشاد فرمایا، یوں پوچھا جائے گا یسألونک عن الساعہ ایان مرساہا کا بیان. آگے فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ وضحاہا. وہی یا ایک شام لگے گی یا ایک دن لگے گا. کہیں فرمایا لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، دن کی ایک گھڑی لگے گی. کہیں سورہ احقاف میں ارشاد فرمایا کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار. جب پردے اٹھ جائیں گے اور اس دن کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ باری تعالیٰ ایک گھڑی کے سوا کچھ نہیں گزارا زندگی میں. وہ صرف گھڑی تھی، اصل مدت حیات اب شروع ہوئی. بار بار اللہ رب العزت نے مختلف مواقع پر طرح طرح کے مضامین کے ساتھ اس چیز کو سمجھایا.